اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ کبیر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حلوہ فروش کا عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مادرزاد ولی اللہ اور نابغہ روزگار ہستی تھے۔ آپ کا لوگوں کو تعلیم و تربیت اور دعوت دین کا اپنا الگ ہی انوکھا انداز تھا۔ ایک بار آپ نے ایسا کیا کہ لوگوں سے قرض لیتے رہے۔ آپ کو کچھ عرصہ کے لیے بیماری نے آ گھیرا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ حضرت جی کو اتنی رقم دی ہے، یہ رقم تو حضرت جی کے ساتھ ہی جا رہی ہے، کیا کریں؟ لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت جی منہ لپیٹ کے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، حساب بنائے بیٹھے ہیں، اس کو اتنے ہزار چاہیے، اس کو اتنا پیسہ چاہیے، اور سب سوچ رہے ہیں کہ اگر حضرت جی نے آنکھ بند کر لی یعنی وفات پا گئے تو ہماری رقم گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک معصوم بچے کی آواز آئی کہ وہ حلوہ بیچ رہا تھا۔ جب وہ گھر کے قریب آیا، یہی بزرگ جو چادر اوڑے لیٹے تھے چادر پیچھے ہٹائی اور کسی خادم سے کہا کہ اس حلوہ بیچنے والے کو بلا کر لاؤ۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، اجی ہم تو قرضے کی آس میں بیٹھے ہیں اور حضرت جی کی طبیعت خراب ہے، مگر حلوے کے بڑے شوقین معلوم ہوتے ہیں۔ حلوے والا آ گیا، اس سے پوچھا کہ یہ حلوہ کیا بھاؤ ہے؟ بھاؤ بتایا، فرمایا کہ اچھا یہ سارے کا سارا حلوہ تول دو۔ وہ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گشت کرتا اور حلوہ بیچتا، ایک ہی جگہ سارا بک گیا۔ اب جب اس نے حلوہ تقسیم کر دیا تو اس نے کہا، جی پیسے لائیے۔ حضرت جی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ یہ لوگ جو تھے یہ تو بڑے پکے تھے، مگر یہ بیچارہ تو معصوم تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیا، چلانے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا، میری اماں کیا کہے گی، میرا ابا کیا کہے گا، میرے سارے حلوے کے پیسے جو غائب ہو گئے۔ اور حضرت جی دل کے اندر رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کسی نے دروازے سے آواز دی۔ انہوں نے کہا، جا کے دیکھو، ایک خوان آیا۔ اس خوان کے اندر تمام قرض والوں کی رقمیں رکھی ہوئی تھیں اور حلوے والے کی قیمت الگ رکھی تھی۔ بتلایا گیا کہ یہ خوان علاقے کے ایک رئیس نے بھیجا ہے۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اس خوان کے اندر تمام قرض والوں کی جو رقمیں تھیں وہ ان کو ادا کر اور حلوے والے کی قیمت بھی ادا کر دی۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میں بیمار ہوں لیکن میں گروی رکھا ہوا ہوں، یہ سب قرضے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا قرضہ ادا کر دیں، میں ابھی جانے کو تیار ہوں اگر میں مر جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی رونے والا بھی ہے؟ میں نے جو ان سب پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ایک سے ایک خرانٹ ہے، ان کے دل سخت ہیں، ان میں کوئی رونے والا نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ سب کے سب سنگ دل ہیں، اس بچے کی جب آواز آئی تو میں نے کہا، یہ سنگ دل نہیں، میں نے اس کا حلوہ خریدا اور اس کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس نے جب رو رو کر مانگا تو اس ایک آدمی کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کی عرضی قبول فرما لی۔ جب تک حلوہ بیچنے والا بچہ گڑ گڑا کر روتا نہیں، اللہ کی بخشش کا دریا بھی جوش میں نہیں آتا۔ بہت سے مورخین اس واقعہ کو مولانا جلال الدین رومی کی حکایات میں سے ایک حقائق بیان کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کی ایک اور کرامت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت دہلوی طب کے بارے میں بھی اکثر مشورے اور نسخے دیا کرتے تھے۔ تشخیص مرض میں ان کا ایک دلچسپ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ سادات بارہا کے کسی گاؤں میں آپ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے ایک بیمار کا کارورا یعنی حقیقت آپ کو بتلائی۔ آپ نے صرف حقیقت کو سن کر ہی بغیر مریض کی نبض دیکھے ہوئے اور حالات معلوم کیے ہوئے فوراً نسخہ لکھ دیا۔ ایک ہندو طبیب جو وہیں موجود تھا اور کافی مشہور و معروف تھا کہنے لگا کہ حضرت تشخیص مرض بھی فرما لی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ ایک عورت کی حقیقت ہے جس کا نام یہ ہے، یہ شکل و صورت ہے، یہ اخلاق اور عادات ہیں اور یہ شکایات ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام جو وہ کرتی ہے مجھے معلوم ہے۔ ہندو طبیب نے برجستہ سوال کیا، حضرت یہ باتیں کون سی طبی کتب میں لکھی ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی نہیں، یہ طب نہیں ہے، یہ ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست صادقہ ہے۔ محترم ناظرین،
یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔